السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی دینیات کی کتاب کھولنا اور اس میں صفحہ نمبر 72 سبق نمبر 9 قرآن شریف کھولنا ہے، اور اس سبق کی ریڈنگ سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے بارے میں مختصر سی معلومات آپ کو فراہم کر دوں، اور اس کے بعد پھر سبق کی ریڈنگ کروں اور اسے سمجھا دوں۔ دیکھیے، یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری کتاب نازل کی ہے، قرآن شریف۔ قرآن شریف سے پہلے بھی 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، یہ سب تذکرے آپ نے پڑھے ہیں۔ تو ان سب کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، ان قوموں نے اس میں ترمیم و تنسیخ کر ڈالی، اللہ کے احکامات کو بدل ڈالے۔ لیکن یہ کتاب قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ارشاد ہے کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عرب ملک میں قریش کی زبان میں جو یہ قرآن شریف نازل ہوا، وہاں بڑے بڑے شعراء اور ادبا موجود تھے، اور ان کی فصیح و بلیغ زبان عربی تھی۔ وہ اپنے آپ کو عرب، باقی پورے عالم کو عجمی کہتے تھے، جن کا علم اور فن میں، علوم و فنون میں، شعر و شاعری میں، ادب میں، ہر چیز میں یہ دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ علم والا کوئی ہے نہیں۔ ان کی زبان میں اور اس لب و لہجے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس کے محاسن کو، اس میں کتنی خوبیاں ہیں، فنی کمالات کیا ہیں، ادبی کمالات کیا ہیں، ہر طرح کی خوبیوں کو وہ اہل علم تھے، انہوں نے پرکھا۔ اگر ان کے پاس اتنا علم نہ ہوتا تو اس کی عظمت کو بھی پرکھ نہ پاتے۔ بہرحال مختصر طور پر میں یہ بتاؤں کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ قرآن پاک میں خود ہی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا۔ ایک اور سورہ 30ویں پارے میں ہے جو انا انزلنا کی، اس میں بھی ذکر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ اس طرح سے قرآن شریف کے بارے میں بہت سی باتیں اور بہت سے تذکرے آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو، فضیلت کو بتایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم کہہ رہا ہوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نمونہ تھے۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے؟ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ مکمل نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن کریم نازل ہوئی۔ پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی، جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اقرأ بسم ربک الذی سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے نزول کی پوری مدت 23 سال بتائی گئی ہے۔ 23 سال میں بتدریج، حسب ضرورت، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا کر کے، آیت 2 آیت 4 آیت، سورہ 1 سورہ، اس طرح سے بتدریج یہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اب باقی تفصیلات آپ کتاب میں بھی پڑھیں، دیکھیں۔ ابھی میں ریڈنگ کرا رہا ہوں، اس میں بھی بہت ساری باتیں اسی کے متعلق یہ سبق ہی ہے۔ دیکھیے، ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، آپ پہلی لائن پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، مگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اپنی کتاب اتاری. کتاب میں برے بھلے کی پہچان بتائی، اپنے پسندیدہ کام بتائے، اپنے پیارے بندوں کی خوبیاں بتائیں، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا طریقہ بتایا. قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے. اس میں دین دنیا کی بھلائی کا قانون ہے. اس پر چل کر ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی. قرآن کریم کو چھوڑ کر ہم کہیں سے ہدایت نہیں پا سکتے. قرآن شریف 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. قرآن شریف جب سے نازل ہوا ہے اپنی اصلی حالت میں ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. قرآن شریف کی تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے. یہ ہماری پوری زندگی کا قانون ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سچے عقیدے کی تعلیم دی، عبادت کے طریقے بتائے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق بتائے، عام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ڈھنگ بتایا، تعلیم و تربیت کے طریقے سکھائے، لین دین کے اصول بتائے، کمانے اور خرچ کرنے کے حلال طریقے سکھائے، دنیا میں امن قائم کرنے اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کے اصول سکھائے، بہترین انتظام کرنے کے قانون بتائے. غرض وہ سب کچھ بتایا جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت تھی. اس کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسرے قانون کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو اپنانے میں ہماری دین و دنیا کی بھلائی ہے. اس کے ہوتے ہوئے جو لوگ دوسرے قانون کو مانتے اور اس پر چلتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں اور نہ اس پر ایسا ایمان لاتے ہیں جیسا ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد یہ جو پیراگراف ہے لکھا ہوا ہے جمع و ترتیب. جمع و ترتیب یہ بہت ہی اہم پیراگراف ہے اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کو بہت غور سے سنیے اور خوب اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے. قرآن شریف کے بارے میں یہ اعتراضات اٹھے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یکجا کیا گیا اور پھر اس کی اشاعت ہوئی، یہ ہوا. اس طرح کی یعنی غلط قسم کی باتیں اور غلط قسم کا نالج یا معلومات کہہ لیجیے لوگوں کے پاس ہیں. تو اس سلسلے میں میں یہ بات آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جمع و ترتیب عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت جو بات بتائی جا رہی ہے اسے آپ غور سے سنیں اور اچھی طرح یاد کرنا. قرآن شریف پورا کا پورا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لکھ لیا گیا تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے جس ترتیب سے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو اس طرح ترتیب دیا تھا، یعنی یہ جو ترتیب قائم ہے یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیا ہے. جب کوئی آیت اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں سے فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں لکھ دو، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو فلاں صورت کے بعد رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کے سینکڑوں حافظ موجود تھے اور پورا قرآن شریف تحریری شکل میں موجود تھا، البتہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کے مشورے سے پورا قرآن ایک جلد میں جمع کیا. پورا قرآن ایک جلد میں جمع کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا اور ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے جو عرب نہ تھے. اس وقت تک مختلف قبیلے مختلف طریقوں سے قرآن شریف پڑھتے تھے. ہر قبیلے کا لہجہ اور پڑھنے کا طریقہ الگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لہجے اور قرت کے مطابق بہت سے نسخے لکھوائے اور پوری اسلامی سلطنت میں پھیلا دیے. سب کو اسی ایک طریقے کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا، یعنی جو قریش کا لہجہ ہے قریشی کے لہجے میں آپ نے اس کو لکھوایا اور ترتیب دیا ہے
और उसी लहजे में सब लोगों को पढ़ने का हुक्म है। अब तिलावत किसे कहते हैं, इसकी वजाहत की गई है इस पैराग्राफ में, इसे आप देख लें। कुरान का नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान रखा है। कुरान का नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान रखा है, और कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली और खूब पढ़ी जाने वाली किताब। इसलिए हम कुरान को खूब तिलावत करते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब तिलावत फरमाते थे, कभी दूसरों को सुनाते और कभी दूसरों से पढ़वा कर सुनते थे। रमज़ान में हर साल पूरा कुरान शरीफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। सहाबा कराम भी अक्सर वक्त कुरान मजीद की तिलावत में गुजारते थे। कुरान हकीम है भी ऐसी किताब कि बार बार पढ़ी जाए। इसके पढ़ने से हमारा ईमान ताज़ा होता है, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का शौक़ बढ़ता है, सालेह और नेक लोगों से मोहब्बत पैदा होती है, नेकियां कमाने और बुराइयों से बचने की कुव्वत पैदा होती है, और अल्लाह की खुशी के काम करने को हर वक्त जी चाहता है। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। तिलावत के माना है समझ कर पढ़ना। तिलावत के माना है समझ कर पढ़ना। हम कुरान शरीफ समझ कर पढ़ते हैं, उसकी एक एक बात पर गौर करते हैं। कुरान शरीफ एक आईना है जिसमें पढ़ने वाले को अपनी एक एक अच्छाई और बुराई साफ नजर आती है। कुरान शरीफ से फ़ायदा उठाने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 3 बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, जब भी आदमी कुरान करीम से फ़ायदा उठा सकता है। वो 3 बातें क्या हैं, देखिए किताब में। नंबर 1, जब हम कुरान शरीफ पढ़ने बैठें तो यह यकीन रखें कि ये अल्लाह ताला की भेजी हुई सच्ची किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है। दोनों जहान की भलाइयाँ इसी में हैं। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो फिर हम कहीं से हिदायत नहीं पा सकते। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात देखिए, नंबर 2, दूसरी बात ये कि कुरान शरीफ अच्छी नीयत से पढ़ें। ये नहीं कि लोग तारीफ करेंगे, बड़ा आदमी समझेंगे, नाम होगा या कोई दुनियावी गरज पूरी होगी। कुरान हकीम बस इसीलिए पढ़ा जाए कि हिदायत मिले, अल्लाह ताला खुश हो, नेक बनने की तौफीक हो और आखिरत में जन्नत की नेमतें मिलें। अब तीसरी बात देखिए, नंबर 3, तीसरी बात यह है कि हम तय करके पढ़ने बैठें, ये तय करके पढ़ने बैठें कि इस किताब में जो अहकाम हम पढ़ेंगे उन पर सच्चे दिल से अमल करेंगे। बुरे लोगों की जो निशानियां बताई गई हैं उनसे बचेंगे, और नेक लोगों की जो खूबियां बताई गई हैं उन्हें अपनाएंगे। इन 3 बातों का ख्याल करके जब हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो हमें एक एक बुराई बुरी तरह खटकेगी, उससे नफरत पैदा होगी और भलाई करने को अंदर से जी चाहेगा। बुराई की राह बहुत तंग और तारीक मालूम होगी और नेकी की राह बहुत रोशन और कुशादा मालूम होगी। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ की समझ दे और इसके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर, आमीन। ये देखिए पूरे सबक की रीडिंग कर दी गई है, हस्बे ज़रूरत ख़ास बातें समझा भी दी गई हैं। अब आगे मश्क है और मश्क में 6 सवाल हैं। 6 सवालों के जवाब हम आपको लिख कर देंगे, इसे आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे ज़बानी। और इन 6 सवालों के आगे जो खाना पूरी वाला कॉलम है वो भी हम लिख देंगे, उसे आप पुर कर लीजिएगा। और एक बात ताकीदन ये अर्ज कर दूं कि इसमें सवाल नंबर 2 ज़रा फिर से आप देख लें, सवाल पर तवज्जो दें। सवाल नंबर 2, कुरान शरीफ की जमा व तरतीब के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सवाल की इस सबक में बहुत अहमियत है और मैं जोर देकर इस बात को आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस सवाल का जवाब हर कीमत पर आप याद कर लीजिए।
ایسا نہ ہو کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم اسے لکھ نہیں پائیں گے، مکمل یاد ہونا چاہیے اور لکھا ہونا چاہیے۔ میرے یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور جو سوالات قائم ہیں ان کو آپ نہ یاد کریں، وہ بھی یاد کر ڈالیں سب، لیکن یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب ہر حال میں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔